अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? इंशाअल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआओं की वजह से आज हम फिर से यहाँ मौजूद हैं कि हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप सभी अपनी मोहब्बत बयान करते हैं इस चैनल को सपोर्ट करके और इस चैनल को आगे शेयर करके। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही हमारे इस चैनल में हमारे न्यू सब्सक्राइबर का तहे दिल से वेलकम करते हैं कि आप सभी और हम मिलकर इस दुनिया में इस्लाम को सब लोगों तक पहुंचा सकें और अमल करके हम दुनिया और अपनी आखिरत को संवार सकें। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आप सभी को हमारी न्यू वीडियो की अपडेट हमेशा पहले मिलती रहे। और आप इसे लाइक भी ज़रूर कर दें और आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें कि आपके ज़रिए दीन इस्लाम लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई हम चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज की हमारी जो पढ़ाई है वो है नतीजा का फ़र्क। कलिमा तैयब और कलिमा खबसी का फ़र्क पढ़ा था, आज हम उसका नतीजा का फ़र्क जानेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। यही फ़र्क दोनों के फलों में है। कलिमा तैयब जब कभी फलेगा उससे मिठास और फ़ायदा ही पैदा होगा। दुनिया में इससे अमन कायम होगा। नेकी और सच्चाई और इंसाफ का बोलबाला होगा और खल्क़े खुदा उससे फ़ायदा ही उठाएंगे। मगर कलिमा खबसी की जितनी परवरिश होगी उससे खराबियाँ ही निकलेंगी। उसमें कड़वे और कसेले फल आएंगे। उसके रग रग में जहर ही भरा हुआ होगा। दुनिया में अपनी आँखों से देख लो, जहाँ कुफ्र और शिर्क का जोर है वहाँ क्या हो रहा है। आदमी को आदमी फाड़ कर खाने की तैयारियां कर रहे हैं। लोगों की भीड़ एक दूसरे को तबाह करने में लगे हुए हैं। जहरीली माहौल बन रही है। एक कौम दूसरे कौम को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जो ताकतवर है वो कमज़ोरों को गुलाम बनाता है, सिर्फ इसलिए कि उसके हिस्से की रोटी छीनकर खुद खा लिया जाए। और जो कमज़ोर हैं वो फौज और पॉलिसी और जेल के ज़ोर से दब कर रहने और ताकतवर का जुल्म सहने पर मजबूर किया जाता है। फिर उन कौमों की अंदरूनी हालात क्या है? अखलाक बदतर से बदतर हैं, जिन पर शैतान भी शर्माए। इंसान वह काम कर रहा है जो जानवर भी नहीं करते। माएँ अपने बच्चों को अपने हाथ से हलाक करती हैं कि कहीं ये बच्चे उनके अय्याशी में खलल ना डाल दे। शौहर अपनी बीवियों को खुद गैरों के हाथ में देता है ताकि उनकी बीवियां उनकी काम में आएं। लोगों को दिखाने के काम बनाए जाते हैं, जिनमें मर्द और औरतें और जानवर की तरह एक दूसरे के सामने फिरते रहते हैं और सूद के ज़रिए गरीबों का खून चूस लेते हैं और मालदार गरीबों से इसी तरह खिदमत लेते हैं कि गोया ये उनके ग़ुलाम हैं और सिर्फ उनकी खिदमत ही के लिए पैदा हुए हैं। कर्ज इस कलिमा खबसी से जो पौधा भी जहाँ पैदा हुआ है कांटों से भरा हुआ है और जो फल भी उसमें लगते हैं कड़वे और जहरीले होते हैं। अल्लाह ताला उन दोनों के मिसाल को बयान फरमाने के बाद आखिर में फरमाता है,
سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں یعنی کلمہ طیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت والا اور غالب کرے گا، اور ان کے مقابلے میں وہ ظالم لوگ جو کلمہ خبیثہ کو مانیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا، وہ کبھی کوئی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا اور آخرت میں کوئی اچھا پھل پیدا ہو۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کلمہ طیب اور کلمہ خبیثہ، کلمہ طیب کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا کہ اللہ انہیں عزت دے گا، انہیں غالب کرے گا، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، اور جو کلمہ خبیثہ پر یقین کرتے ہیں اسے مانتے ہیں تو ان کی ساری کوششیں جو ہیں برباد ہو جائیں گی، اور وہ جو ہے اچھے پھل والے کبھی بن ہی نہیں سکتے اور کبھی سیدھے راستے میں نہیں آ سکتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اس کے فرق کو جان چکے ہیں تو ہم سب ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کلمہ طیب پر اٹل رہیں، کلمہ طیب پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ چلیے پھر ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ بھائیوں، کلمہ طیب اور کلمہ خبیثہ کا فرق اور دونوں کے نتیجے تم نے سن لیا۔ اب تم یہ سوال ضرور کرو گے کہ ہم تو کلمہ طیب کے ماننے والے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہم نہ پھیلتے ہیں نہ پھولتے ہیں، اور کافر جو کلمہ خبیثہ کے ماننے والے ہیں یہ کیوں پھلتے پھولتے رہتے ہیں؟ اس کا جواب میرے ذمے ہے اور میں جواب دوں گا، بشرط کہ یہ کہ آپ میں سے کوئی میرے جواب پر برا نہ مانے بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا جواب واقعی سچ ہے یا نہیں۔ اول تو آپ کا یہی کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیب کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ پھلتے اور نہ پھولتے ہیں۔ کلمہ طیب کو ماننے کی معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے، اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں، اور اس طرح ماننے کے ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات آپ کے دل میں نہ رہے اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، خدا را مجھے بتاؤ، کیا تمہارا حقیقت میں یہی حال ہے؟ کیا سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات تم میں نہیں پھیلے ہوئے ہیں جو کلمہ طیب کے بالکل خلاف ہے؟ کیا مسلمانوں کا سر خدا کے سوا دوسرے کے آگے نہیں جھک رہا ہے؟ کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں رکھتا؟ کیا وہ دوسروں کو رازق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کی خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے عدالتوں میں جا کر صاف نہیں کہتے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو دنیائی فائدوں کے لیے خدا کے قانون کی کسی بات کو توڑنے میں ذرا دیر نہیں ہوتا؟ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو کافر کے غضب کا ڈر ہے مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں، جو کافر کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں مگر خدا کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کافر کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور خدا کے حکومت کے متعلق انہیں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ وہ ابھی کہیں موجود ہیں۔ خدا را سچ بتاؤ، کیا یہ واقع نہیں ہے؟ اگر یہ واقع ہے تو پھر
کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ طیب کو ماننے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نہ پھولتے اور پھلتے ہیں؟ پہلے سچے دل سے ایمان تو لاؤ اور کلمہ طیب کے مطابق زندگی اختیار تو کرو، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑوں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک پھیلنے والا ہے تو معاذ اللہ اپنے خدا کو جھوٹا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں غلط بات کا اطمینان دلایا۔ جیسے کہ یہ بات تو پوری کلیئر ہو گئی ہے اور سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر ہم کلمہ طیب پر یقین کرتے ہیں تو ہم ضرور پھلیں گے، پھولیں گے اور پھیلیں گے، لیکن ہم یقین نہیں کرتے یعنی کہ عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی نہیں گزارتے تو ہم نہ پھلیں گے نہ ہم پھولیں گے۔ بالکل یہاں پہ یہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ اگر آپ کلمہ طیب پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں جو بتایا گیا ہے، جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملتا ہے اس پر عمل کریں، پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو پھلاتا پھلاتا پھیلا رہا ہے یا پھر ذلیل و خوار کر رہا ہے، تو ضرور آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری پڑھائی جو تھی وہ واقع علم والی تھی اور ہمیں ہر روز اس سے علم حاصل ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ علم ہماری زندگی میں بدلاؤ بھی لے کے آئے گا۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی پڑھائی الحمدللہ آج کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پھر سے ایک نئے علم کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔